بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ جب ہم درود شریف کے واقعات سنتے ہیں، میریکل سٹوریز سنتے ہیں، عام لوگوں کی بھی، بزرگان دین کی بھی، اولیاء کرام کی بھی، تو دل میں درود پاک کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ بات اور یقین جاگ جاتا ہے کہ ہم بھی درود شریف پڑھیں گے تو ہمیں بھی یہ برکات ملیں گی، اور کیوں نہیں ملیں گی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور وہ جب شفقت فرما دیں، توجہ فرما دیں، تو کرم کے وہ دروازے کھلتے ہیں کہ دیکھنے والی آنکھ اور عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اور ایسے بے شمار واقعات ہیں، ایسے بے شمار ہمارے پاس زندگی میں، یقین کریں ایسی چیزیں ہیں کہ جب ہم ان کو سوچنے بیٹھ جائیں تو ہم خود حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا تھا، ایسے معاملات بھی ہوئے تھے۔ یقین جانیے تو یہ واقعات سنا کریں، دل کی آنکھ سے دیکھا کریں، دل کے کانوں سے سنا کریں، تاکہ یقین اور ایمان میں اضافہ ہو۔ یہ واقعہ مجھے بھی بہت پسند آیا، آپ بھی سنیے۔ کہتے ہیں کہ جس شب رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا پیدا ہوئیں تو والدین کی غربت کی وجہ سے گھر میں چراغ جلانے کے لیے روغن تک نہیں تھا۔ آپ کی والدہ نے فرمایا فلاں ہمسایہ کے پاس جا کر تھوڑا سا روغن لے آؤ تاکہ چراغ جلا سکیں، لیکن آپ کے والد نے عہد کر رکھا تھا کہ کسی سے کچھ طلب نہ کریں گے۔ کہتے ہیں کہ گھر سے باہر آئے اور ہمسائے کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر واپس آ گئے، اور گھر آ کر اہلیہ سے کہا کہ ہمسائے نے دروازہ نہیں کھولا، اور اسی غم میں سو گئے۔ اب کسی سے مانگنے کی عادت نہیں تھی۔ سوچیں کہ کیسے والدین ہوں گے، کیسا ان کا طریقہ طرز عمل اور زندگی ہوگا کہ کسی سے نہیں لینا، اللہ دے، بس اللہ ہی دے، اللہ کے حبیب نوازیں۔ کہتے ہیں کہ اسی غم میں، اسی تکلیف میں سو گئے، آنکھ کیا سوئی قسمت جاگ اٹھی۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت زیارت سے مشرف ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غم نہ کر، تیری بیٹی سیدہ ہے اور میری امت کے 70,000 افراد کی اس شفاعت میں ہوں گی، اور حکم دیا کہ عیسیٰ زردان کے پاس جاؤ جو امیر بصرہ ہے، اور کاغذ پر لکھ کر اس تک پہنچا دو کہ تو ہر رات مجھ پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 100 مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے، اور ہر شب جمعہ 400 مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے، یعنی ہر شب جمعہ کو جمعے کی شب کو 400 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول ہے، لیکن پچھلی جمعرات گزر گئی، کیا وجہ کہ تو نے درود شریف نہیں پڑھا؟ تو اب اس کے عوض 400 دینار بطور کفارہ اس آدمی کو دے دے، یعنی یہ نوٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھوا رہے ہیں اپنی طرف سے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ جب بیدار ہوئے تو روتے ہوئے اٹھے، اور یہ سب کچھ ایک کاغذ پر لکھ کر درباری کے ہاتھ امیر کے پاس بھیجا۔ اب امیر نے جب یہ دیکھا تو اس نے 10,000 درہم درویشوں میں بانٹنے کا حکم دیا، اور 400 دینار حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے والد کو دینے کا حکم فرمایا، اور کہا کہ وہ میرے پاس آئیں تاکہ میں ان کو دیکھ سکوں کہ پیغام لانے والا کون ہے۔ لیکن پھر انہوں نے اس بات کو صحیح نہیں سمجھا۔ عاشق رسول تھے، درود و سلام پڑھنے والے تھے، تو درود و سلام پڑھنے والا جو ہوتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کی بھی ایسی تعظیم کرتا ہے کہ جیسے بادشاہوں کی تعظیم کی جائے۔ تو یہ بات انہوں نے صحیح نہیں سمجھی کہ پیغام لانے والا میرے پاس آئے۔ کہنے لگے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغمبر ہو اور وہ میرے پاس آئے، نہیں، یہ مناسب نہیں، میں خود ان کے پاس جاؤں گا، خود چل کر جاؤں گا، اور اپنی داڑھی سے ان کے در کی خاک روبی کروں گا۔ پھر عیسیٰ زردان، پھر یہ صاحب حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کو جب بھی کوئی حاجت ہو مجھ سے کہہ دیا کریں۔ پھر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے 400 دینار لیے اور گھر کی ضروری اشیاء خریدیں۔ آپ دیکھیں یہ واقعہ کہنے کا مختصر سا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے سے واقف ہیں، کون کتنا درود شریف پڑھتا ہے، کون سا درود شریف پڑھتا ہے، کس انداز سے پڑھتا ہے، کتنی محبت سے پڑھتا ہے، کتنی توجہ سے پڑھتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھ رہا ہے، آیا کہ اپنی کسی حاجت کے لیے پڑھ رہا ہے؟ تمام کی تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوتی ہیں۔ تو درود پاک پڑھنے والا، جسے درود پاک پڑھنے کی توفیق ہی دربار رسالت سے ملی ہو، جسے درود پاک پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چنا ہو، تو کیا وہ آپ کے حالات سے واقف نہیں ہوں گے؟ تو جب درود شریف پڑھ رہے ہوں نا، یہ بات اپنے دماغ میں رکھیں کہ میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، یہ سیگا پڑھ رہا ہوں، اتنی تعداد میں پڑھ رہا ہوں، اس انداز سے پڑھ رہا ہوں، سب کا سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، تو مجھے اچھے طریقے سے درود شریف پڑھنا چاہیے، محبت سے، توجہ دھیان سے پڑھنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب درود پاک بھیجا کریں نا، تو اس وقت دل ہی دل میں اپنی عرضی بھی بھیج دیا کریں درود پاک کے ساتھ کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے، نظر کرم کر دیجئے، یہ پریشانی ہے، توجہ فرما دیجئے، یہ معاملہ ہے، دعا کر دیجئے، آپ کی دعا کی، نظر کرم کی، توجہ کی منتظر ہوں۔ آپ یقین کریں کام بن جائیں گے، زندگی بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی، اور خود بخود مدد آپ کی ہوگی، کسی سے بھی نہیں کہنا پڑے گا، حالات خود بدل جائیں گے، معاملات خود سنور جائیں گے، بس یقین سے پڑھنا شروع کر دیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامل یقین والا بنائے، آمین۔